مختصر انداز میں ہمیں ساری باتیں سمجھا دیں جی. اللہ خوش رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی میو برادری کے سردار طفیل احمد خان صاحب، جو کہ آج ہمارے تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہیں، جناب چودھری ابراہیم صاحب، اور نو منتخب پریزیڈنٹ چودھری شہزاد جواہر صاحب، سیکرٹری جنرل نصیر احمد خان صاحب، مرکزی نائب صدر جناب چودھری احمد خان صاحب، اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری محمد یوسف صاحب، چودھری سمیر خان صاحب، چودھری عثمان صاحب، اور دیگر میرے دوست، میرے بھائی. بہت لمبی قطار ہے، لسٹ ہے، اور میرے سامنے بھی تشریف فرما ہے. سب سے پہلے تو میں اس سٹیج سے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی مخلوق کے لیے، جس میں بھی وہ برادری بھی شامل ہے، کہ کچھ نہ کچھ سوچ سکیں، کر سکیں، اور جتنی زندگی اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں کہ ہم ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ خدمت کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، انشاءاللہ العزیز آج کے بعد جب بھی انجمن اتحاد ترقی میوات کی کوئی محفل سجے گی تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا خوانی ہوگی، نعت خوانی ہوگی. انشاءاللہ میں نے چونکہ یہ دیکھا ہے کہ کوئی سیکولر بات اور اسلام کے خلاف بات جو کہ کئی دفعہ میں نے خود سنی ہے میواتیوں کے سٹیج سے، آج کے بعد انشاءاللہ نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی. اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تقریریں نہیں کریں گے، ہم خالی دعوے نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ العزیز آج کی ڈیٹ میں اپنی تقریر کے اختتام پر اللہ نے چاہا تو کچھ عملی چیزیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، بہت ضروری ہے یہ اس امر کی، اس بات کی، کہ یہ جو نوجوان نسل جس کو آپ اس پاکستان کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنی روایات کا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنے اسلاف اور بزرگوں کی جتنی میراث ہے اس کا پتہ نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کے یہ پلیٹ فارم زندہ نہ رہے اور یہ اپنی موت آپ مر گئے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی نسل کی روایات اور آپ کی نسل کا نام بھی آئندہ آنے والے دنوں میں اور آئندہ آنے تاریخوں میں یہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ اس معاشرے کے اندر ڈیزالو ہو جائے گی. ضرورت اس چیز کی، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ان قبائل کو بنایا ہے، اور آج سے نہیں بنایا، اس وقت سے بنایا ہے جب کوئی انسان کو تخلیق کیا گیا. اور قبائل کی شہادت قرآن پاک میں دی ہے کہ ان کو میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ان کی شناخت کر سکو. اگر کوئی ملا، اگر کوئی مسیح ہے، اگر کوئی سیاسی آدمی اس بات کو کہے کہ تم اس بات کو تعصب پھیلا رہے ہو، تو یاد رکھو ہم تعصب کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اللہ کے اس حکم کی تابع داری کے تحت یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ انسان، یہ بندے کس قبیلے میں پیدا ہوں گے. اس قبیلے کا نام ہے میو قبائل، میو قبائل اس کا نام. اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر پوری کائنات فضا ہو، درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک نے جب ان کو حکم دیا کہ اے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے حکم پر اس قوم کو اسلام کی دعوت دیجئے، اب
پیغام سن سکیں۔ اور پھر میں تو آپ کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ جب خدا تعالیٰ نے اس بر صغیر کے اندر اسلام کی بات کو پھیلانا تھا، جب اس بر صغیر کے اندر اللہ کے نام کو پھیلانا تھا، جب اس بر صغیر کے اندر رسول کے نام کو پھیلانا تھا، تو خدا نے حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کو باقاعدہ طور پر ان کو آمد ہوئی کہ یہ کہاں سے، بہت سے لوگ موجود تھے اس بر صغیر کے اندر، لیکن حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ نے کہاں سے آغاز کیا؟ اللہ کے نام کا، رسول کے نام کا، اسلامی تعلیم کے نام کا۔ وہ آپ کا خطہ میوات ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمیں تو یہ فخر ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے، کہ ہمارے بزرگوں کی جو میراث ہے، ہمارے بزرگوں کا جو اثاثہ ہے، جو لوگ مستقل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کلبے ہمارے آج بھی موجود ہیں انڈیا میں، لیکن ہم نے اگر قربانی دی اپنی جائیدادوں کی، حویلیوں کی، ایسٹس کی، تمام چودراہٹ کی، نواب جاگیر کا جب کی زمیندار تھے ہم لوگ رہے، کس لیے؟ پاکستان کے لیے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی شخص سے، کسی حکومت سے، کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہماری رگوں کے اندر اس ملک کی مٹی سے، اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار، محبت اور قربانی کا اس میں جذبہ کوٹ کر اس قوم میں بھرا ہوا ہے۔ اور ہمارا جو سفر، بڑے لوگوں نے سفر کیا، کوئی جاتی عمر سے ادھر آ گیا، کوئی امرتسر سے ادھر ٹرانسفر ہو گیا آ کے، لیکن ہمارا سفر تو بہت بڑا سفر ہے۔ کہاں بہت لمبا سفر تھا، کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے۔ اور ہمیں اس بات کو فخر ہے کہ ہم نے اگر قربانی دی، ہم نے پاکستان کے لیے اگر سفر کیا، تو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سفید بالوں، چمکتی پیشانیوں اور سفید پگڑی والے دوست بھی موجود ہیں۔ تھوڑا سا جہاں ہم بہت سی چیزیں کر رہے ہیں خدا کے لیے، ان لوگوں کو بھی مضبوط کیجئے جو اس قبیلے کی فلاح چاہتے ہیں، جو اس قبیلے کی بہتری چاہتے ہیں، جو اس برادری کی ترقی چاہتے ہیں، اور ان کا عمل اور کردار، اس کا ناپ لینے کا طریقہ یوں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں برادری کو ٹھیکیدار ہوں، تو اور کوئی کہے کہ جی برادری جو ہے میرا ساتھ دے وے، وہاں پیچھے وہاں کا مڑ کے دیکھو، وہاں کا ماضی ہے کہ اگر وہاں نے پیچھے چند سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے زندگی کا کوئی بھی حصہ میں اگر برادری کے لیے کچھ کرو ہوئے، تو یقیناً وہ برادری کو محسن ہے اور برادری کو ٹھیکیدار کرنا ہوتا وہ بھی کر سکے ہیں۔ لیکن جس شخص نے کیا ہی کچھ نہ ہو، بلکہ منفی سوچ کا مالک ہو، اور ہر برادری کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو اس بات کا حق دیا نہ جانا چاہیے کہ وہ برادری کے ٹھیکیدار بنے۔ ابھی الیکشن سے پہلے لوگ کہتے تھے، مطلب لیگ پولنگ تو پہلے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جی زمین اتنی کروڑ روپے کی موجود ہے اور اس کو کہیں بیچ کے نہ کھا جائیں۔ میری عمر اس وقت 55 سال سے زیادہ ہوئی ہے، اور ہمارے صدر نے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ ہم لوگ تو خدا خوفی سے کام کرتے ہیں، اور 55 سال سے زیادہ جب عرصہ اس دنیا میں گزر جائے، جو آدھا صدی سے زیادہ ہے، اور اس وقت اس شخص کے کردار پر کوئی دھبا موجود نہ ہو، تو وہ تہمت لگانے والوں کو میں آپ کو گواہ کہتا ہوں کہ ان کو پہچانیے، جو آج 55 سال سے زیادہ اگر ڈاکٹر اسحاق کی ذات پر، اس کے کپڑوں پر کوئی فراڈ کا کوئی دھبا موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تہمت لگاتے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ میں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو جہاں بھی یہ فقیر اور ناچیز موجود ہے جو کہ زیرو ہے، لیکن زیرو کے ساتھ جو لگتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور زیرو سے کہتے ہیں کہ نہ تو ٹکرانا چاہیے، نہ اس کو ضرب دینی چاہیے زیادہ، کیونکہ نقصان ہو جاتا ہے پھر۔
میں تو زیرو ہوں، لیکن میں آپ سے ایک قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، اور میں اکثر یہ بات کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، کیا کہ جب تک ذرہ ناچیز اس انجمن میں موجود ہے، خدا نے چاہا تو یہ سارے دوست کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ نئی ٹیم آئی ہے، انشاءاللہ ہماری موجودگی میں اور آپ کی موجودگی میں ایماندارانہ کہتا ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی فراڈ، ہیرا پھیری کوئی اساسی میں نہیں ہوگی۔ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم یہ محفلیں سجاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے توفیق سے دی کہ ایجوکیشن کی بڑی ضرورت ہے۔ ہماری جو 90% سے زیادہ آبادی ہے وہ دیہاتوں میں بسے ہے، گاؤں میں بسے ہے، اور گاؤں کی حالت جب ہم اپنا گاؤں میں بھی جاؤں ہاں 30 35 سال کے بعد تو ہی ان کو انٹیلیجنس کو بندہ بیٹھو تو لکھو تو ان کی حالت وہی ہے، گلی گندی گلی نالیاں اور ٹوٹے پھوٹے جو ہے وہ معاملات، اور ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پر۔ میں یہ کہتا ہوں، اور کاش کہ یہاں کو حکومتی بندہ بیٹھا ہوتا، کہ ضلع لاہور جو آپ کے پنجاب کا سب سے ترقی یافتہ ضلع سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر 2 یونٹ کونسلیں ایسی ہیں جہاں آپ کی آبادی سب سے زیادہ ہے، اور یونٹ کونسلوں میں بھی ہے۔ یہ جو لٹریسی کمیشن ہے پنجاب کا، اس کی رپورٹ یہ ہے کہ ان آبادیوں میں جس میں کانا کی یونٹ کونسل، جس میں ہجارہ کی یونٹ کونسل، یہ تعلیم میں سب سے پیچھے ہے۔ خادم اعلیٰ، اگر آپ یہاں ہوتے تو میں ضرور بتاتا کہ سی آئی ڈی اور لکھو کہ کب ہمارے تعلیم آئے گی۔ اور اس لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، کیا اپنے وسائل میں، کسی فنڈ یا چندے سے نہیں، کسی سے مال سے نہیں، اور اب یہ میں انشاءاللہ العزیز ہم آج حلف اٹھانے کے بعد انجمن اتحاد ترقی میوات کے پلیٹ فارم سے اس پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور وہ پروگرام کیا ہے کہ اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے 250 میو فیملیز کے بچوں کو فری کمپیوٹر لٹریسی پروگرام جو ہے ہم نے دیا ہے خدا کے فضل سے، اور یہ بچے، اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے، کبھی سیاسی معاملات نہیں ہیں، یہ خدا کی توفیق ہے۔ وہ بچوں میں سے بہت اچھے بچے آج بڑی امپورٹنٹ جگہوں پہ برسر روزگار بھی ہیں۔ اس پروگرام کو انجمن اتحاد ترقی میوات نے انشاءاللہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 مئی کو نئے ایڈمیشنز ہوں گے، اور آپ جن بچوں کو اس کا میو ہونا شرط ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہے کہ ہم باقی لوگوں کی بھی سروس کر سکیں، کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جن بچوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ فری کمپیوٹر لٹریسی، کمپیوٹر کی جدید تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو 1 مئی کے بعد انشاءاللہ العزیز انجمن اتحاد ترقی میوات کے بغیر فیس کے اللہ نے چاہا تو یہ نیا بیچ شروع ہوگا، جس میں آپ اپنے جاننے والے بچوں کو، اپنے گاؤں کے بچوں کو مفت کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے آپ ان کو وہاں بھیج سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو عملاً میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں، کیونکہ بیانات، اعلانات، جذبات اور وہ ارشاد دہنگر صاحب والی بات ہے کہ میں تو گرج کے برسنے بھی لگا ہوں، کہ دوسری بڑی اہم بات ہے کہ ایک طرف تو ہماری برادری کے اندر ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جن کے اس وقت اربوں کے قلعے ہیں، اربوں کے، اور کروڑوں کی زمین ہے، اور بڑے وسائل ہیں، اور بڑی لیٹسٹ گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں، زندگی کی مادی سہولتیں ان کے پاس ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، میں ایسی میو عورتوں کو جانتا ہوں جو کہ جہاں گھروں میں جا کر کوٹھیوں میں کام بھی کرتی ہیں، یہ ایک معاشی طاقت موجود ہے۔ ہم اس بات کے لیے آج انجمن اتحاد ترقی میوات اور آپ کی بزرگوں کی برکت کی وجہ سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کے علم میں اگر کوئی ایسی بچی بیٹی ہو کہ جو بچی اور بیٹی کے بالوں میں چاندی صرف اس لیے چمک رہی ہے کہ اس کے پاس چاندی دینے کے لیے نہیں ہے، تو انجمن اتحاد ترقی میوات کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایک کر کے اپنے وسائل کے مطابق اس بچی کی شادی کا اہتمام انشاءاللہ رائٹ فرام ناؤ اگر آپ کہیں گے تو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اتنی تالیاں بجائیے جتنی بجا سکتے ہیں۔ ہمارے یہ دوست جن کا نام سمیر احمد اور ان کی اولاد
طاہر اسلام اور پھر یہ اصغر، پھر یہ سعد چودھری یوسف بگتوکی اور ان کے ورثاء اور ان کے بھائی جن کے لیے آج ہم نے عزت اور اہتمام کی ہے، تکریم کی ہے ان کے لیے جتنی تالیاں بجا سکتے بجائیے کہ ان کے آباء و اجداد نے جو ہے وہ زمین کو ڈونیٹ کیا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے بھوک نہ میڈیا کی، وہ کہتا نہیں پتہ نہیں کیا لینے آگے، نہیں، خدا تک نہیں ہے کوئی، کیونکہ ایسی ایسی تنظیمیں چلا رہے ہیں الحمدللہ جو نیشنل لیول پہ ہیں، اور بہت سے سب نے نہیں تو کسی نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، کوئی ایسی وہ بنی ہے، کوئی چاہت بھی نہیں ہے ایسی، خدا کے فضل کوئی ایسی بات نہیں ہے، خبریں ہم خود بنتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، بالکل قطع نہیں ہے، کوئی یہ ٹیمپٹیشن ہی نہیں ہے، لیکن ایک ٹیمپٹیشن ضرور ہے کہ اللہ پاک نے جتنی زندگی دی ہے یہ شاید اس کے لیے وقف کی جانی چاہیے برادری کے لیے، اور میں یہ کہتا ہوں وہی اپنے پریزیڈنٹ جو شہزاد جو جواہر ہے اس کے الفاظ کو کیا کہ تنہا کوئی شخص اتنی بڑی برادری کی خدمت نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا، آپ کو کبھی بھی اس بات کا تانا نہیں ملے گا کہ ہم نے درست کام نہیں کیا، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی مشاورت سے ہم درست کام کریں، صحیح سمت میں کام کریں، اچھے کام کریں اور آپ کا تعاون جاری و ساری ہو۔ میں یہی دعا کے ساتھ کہ اے اللہ پاک آج یہ وہی برادری یہاں کٹھی ہوئی ہے کہ جس برادری کا تو نے نام منتخب کیا بر صغیر میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، یا اللہ پاک ان کی سوچ کو تبدیل کر دے، ہمیں تعلیم ادا اور تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یا اللہ پاک وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تو بھی راضی ہو، تیرا رسول بھی راضی ہو، جس میں دنیا بھی ہم کامیاب کامران